الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ شخصیت حضرت سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے بعد کوئی کمالات، کوئی صفات مرتبہ اور مقام ہے تو وہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود بہت سی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شہادت کے رتبے کو مانگا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شہادت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی مصیبت اور آفت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ غم جدائی کا ہوتا ہے، اور جدائی کے غم پر اور کمی کوتاہی کے غم پر اہل ایمان کو قرآن صبر کی تلقین کرتا ہے، اور صبر کا پھل اور صبر کا بدلہ یہ اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے۔ شہادت کا رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور چنیدہ اپنے پسندیدہ شخصیات کو عنایت فرمایا ہے۔ اسی میں ایک بہت درد بری اور بہت دکھ والی داستان میدان کربلا میں آل رسول کی شہادت کی ہے، اور خصوصاً سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کا خاندان آل رسول کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنے چلا ہوں کہ بعض لوگ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کر کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دکھی داستان کو بیان کر کے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی طرف سے من گڑت واقعات ان کے ساتھ جوڑ کے، دکھ درد کے واقعات ان کے ساتھ جوڑ کے، تاکہ مجمع کو متاثر کیا جائے اور دکھ کی وجہ سے مجمع کو رلایا جائے، ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جن کا تاریخ سے اور تحقیق اور حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شہادت حسین کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگ صحابہ اور صحابہ میں بھی کبار درجے کے صحابہ کو ان پر طعن و تشنیع اور ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اگر تحقیق اور تاریخ کی نظر میں دیکھا جائے تو کبار صحابہ جو ہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اپنے دور میں خلفاء رہے ہیں، اور ان خلفاء کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو شہادت حسین کے ساتھ ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں بنتا۔ اگر شہادت حسین دیکھی جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری میں ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 24 ہجری کو ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری کو ہے، اور اس سے بھی 26 سال بعد جا کر کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور آج بعض لوگ ان کی شہادت کو لے کر ان ہستیوں پر تبرہ کرتے ہیں جو اتنے کا عرصہ قبل اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ آج کی اس مختصر محفل میں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان حضرات کا آپس میں محبتیں، آپس میں تعلقات، آپس میں دوستیاں اور آپس میں دلی تعلقات کیا تھے ان کے چند نمونے پیش کیے دیتا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس ہے، اور آپ علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد 2 سالہ خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کا آپس میں کیا تعلق اور مرتبہ تھا کہ کتاب المناقب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آغوش میں لیا اور یہ فرمایا کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مشابہ نہیں ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، تو وہ یہ ماجرا دیکھ کر، اس پیار اور محبت کو دیکھ کر، اس جملے کو سن کر مسکرا دیے۔ یہ ان کا آپس میں سیدنا حسین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کا تعلق ہے۔